بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. گاہ سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ لوگوں اگر مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ، اور صرف خدا کو ماننے سے خدا خود کہہ رہا ہے تمہاری مشکلات ختم نہیں ہوں گی، بلکہ خدا کو بھی مانو، جس کو خدا منواتا ہے اسے بھی مانو. ہم نے کہا خدایا تجھے بھی مان لیا، خدایا جس کو تو منوائے گا اسے بھی مانتے ہیں، کس کو منوانا چاہتا ہے؟ کہا مجھے بھی مانو. انما ولیکم اللہ ہو، میرے رسول کو بھی مانو، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کو بھی مانو. صلوات پڑھی بآواز بلند. وعجل فرجم. خدایا مان لیا، ہم نے تجھے بھی مان لیا،
تیرے نبی کو بھی مان لیا, علی مولا کو بھی مان لیا. اب عزیزان محترم, کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا علی نے حالت رکوع میں سائل کو خیرات دی, مگر اس پر کسی نے اعتراض کر لیا تھا. کسی نے دشمنی علی میں کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے سائل کو خیرات دی ہو, کیونکہ علی جب نماز پڑھتے تھے تو علی کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. اس کا آپ نے جواب سنا کہ آپ پوری روایت پڑھیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ علی مولا نے اس وقت مدد کی جب فقیر نے اللہ کو شکایت کی. اچھا اب اور آگے بڑھیں. ایک اور صاحب نے اعتراض کر لیا, جیسے کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ خود کو شو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں, یعنی اصل میں اپنی بغض, دشمنی اور اپنا نفاق وہ دکھا رہے ہیں اور منہ پر لا رہے ہیں اور علی مولا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب ایک اور اعتراض کر لیا کسی نے, یہی بات جو ابھی ہم نے بتائی کہ علی مولا اتنے عظیم نمازی تھے کہ ایک مرتبہ پاؤں کی ہڈی میں تیر لگا, اصحاب نے اس وقت نکالا جب مولا علی نماز پہ کھڑے ہوئے, مصلی نماز پہ کھڑے ہوئے, تو کسی دشمن نے پھر اعتراض کر دیا, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاؤں کی ہڈی سے تیر نکالا جائے اور اسے پتہ نہ چلے. یہ پھر کسی دشمن کا اعتراض, پھر اعتراض کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کا ہاتھ کٹ جائے, آپ کے ہاتھ میں کوئی تنکا چلا جائے, کوئی کانٹا چلا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اسے نکالے آپ کو پتہ نہ چلے, اور تیر ہو ہڈی میں, تیر ہو ہڈی میں, ہڈی سے تیر نکالا جائے اور نمازی کو پتہ نہ چلے. اچھا عجیب بات ہے, کمال کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. یہ اعتراض اگر کوئی عیسائی کرتا تو ہم کہتے عیسائی ہے, اس کو ابھی مولا کی معرفت نہیں. یہ اعتراض اگر کوئی یہودی کرتا ہم کہتے یہودی ہے, اس نے ابھی مولا کو پہچانا نہیں. مگر عجیب بات ہے, اعتراض کرنے والے وہ ہیں جو مولا کو کم سے کم چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں. عجیب بات ہے, اپنے ہی چوتھے خلیفے کی عظمت ان سے برداشت نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مولا کے پاؤں کی ہڈی سے تیر نکالا جائے اور علی مولا کو پتہ نہ چلے. تو ہم جواب دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسئلہ یہی ہے, تم قرآن پڑھتے ہو مگر غور نہیں کرتے, تم قرآن پڑھتے ہو مگر قرآن کو سمجھتے نہیں ہو. قرآن کو اٹھاؤ, سورہ یوسف کو اٹھاؤ, وہاں سورہ یوسف میں اللہ نے حضرت زلیخا کا واقعہ بتایا. جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کی عاشق ہو گئی تو مصر کی کافرہ عورتوں نے اعتراض کیا, کہا زلیخا تو اپنے غلام کی عاشق ہو گئی ہے. تو حضرت زلیخا نے کہا دیکھو اعتراض بعد میں کرنا, پہلے ایک کام کرتی ہوں, تمہارے ہاتھوں میں سیب دوں گی اور ایک چھری دوں گی, یوسف کو تمہارے سامنے سے گزاروں گی, ذرا یوسف کو دیکھتے ہوئے, ذرا یوسف کو دیکھتے ہوئے ایک سیب تو کاٹ کر دکھانا. مصر کی کافرہ عورتوں نے کہا اس میں کون سا کمال ہے, یہ کام ہم کر کے دکھا دیں گی. یہاں قرآن بتاتا ہے حضرت یوسف گزرے, یہاں ان کافرہ خاتون کے ہاتھوں میں سیب اور چھری تھا اور وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی. جب حسن یوسف کو دیکھا, انہیں پتا نہ چلا وہ ہاتھ کاٹ رہی ہے یا سیب کاٹ رہی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں وہاں دیکھنے والی مصر کی کافرہ عورتیں تھیں اور حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی. یہاں دیکھنے والے کل ایمان علی ہیں, یوسف کا نہیں, خالق یوسف کا حسن ہے. وہاں قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب یوسف کو دیکھا, جب یوسف ان کے سامنے سے گزرے, انہیں پتا نہ چلا کہ وہ سیب کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں. وہ کس کا حسن دیکھ رہی تھی, وہ یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی. وہ خود کون تھی, وہ کافرہ عورتیں تھی. یہاں کون دیکھ رہے ہیں, کل ایمان علی, اور یوسف نہیں, خالق یوسف کا حسن دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ ولایت علی ایک عظیم و شان نعمت ہے جو اللہ نے آپ سب کو دی ہے. یہ محبت علی, یہ عشق علی, یہ ولایت علی بہت عظیم نعمت ہے جو آپ کو بچپن سے ملی ہے. خدا کا شکر کیجئے اور انشاءاللہ کوشش کیجئے ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ, ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز شکر پڑھیے کہ خدایا تیرا شکر تو نے مجھے علی والا بنایا ہے. بھائی کم سے کم
تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لی جائے کہ خدایا تو نے مجھے عاشق علی بنایا ہے۔ اب سنیے کتنی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو دی، کتنی عظیم و شان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعیان حیدر کرار کو دی۔ ایک شخص آ گیا میرے مولا علی کے پاس، کہا مولا علی فقیر ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتائیے، مولا علی فقیر ہوں، مجھے کوئی دعا بتائیے۔ اب مولا نے نسخہ بھی بتایا، دعا بھی بتائی، میں کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نسخہ کیا ہے۔ اب مولا نے اسے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم فقیر ہو؟ کہا مولا میں فقیر ہوں، ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ نے آپ کو کیا عظیم نعمت دی۔ مولا میں فقیر ہوں، میں مدد مانگنے آیا ہوں، میں دعا منگوانے آیا ہوں، میں کوئی دوا مانگنے آیا ہوں، میں کوئی فقیری کرنے آیا ہوں۔ مولا میں فقیر ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں فقیر نہیں۔ مولا نے اس سے پوچھا ذرا سوچ کے بتا، تم کہہ رہے ہو کہ تم فقیر ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم فقیر ہو، ایک سوال کا جواب دو، اگر کوئی تمہیں 100 درہم دے، اگر کوئی تمہیں 100 درہم دے اور کہے علی کی محبت کو چھوڑ دو، کیا تم چھوڑو گے؟ کہا مولا 100 درہم کو چھوڑوں گا، آپ کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مولا نے پوچھا اگر کوئی تمہیں 1000 درہم دے پھر کیا کرو گے؟ کیا تم 1000 درہم کی لالچ میں علی کی محبت کو چھوڑو گے؟ کہا مولا 1000 درہم کو چھوڑوں گا، علی کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب مولا بڑھاتے گئے، مولا نے کہا کوئی 10,000 دے، کوئی 1 لاکھ دے، کوئی پوری دنیا کا خزانہ تمہیں دے اور صرف اتنا کہے علی کی محبت کو چھوڑ دو، کیا علی کی محبت کو چھوڑو گے؟ کہا مولا دنیا کو ٹھکرا دوں گا مگر علی کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو مولا نے کہا یہی تو بتا رہا ہوں، تو فقیر نہیں ہے، تو سب سے بڑا امیر ہے۔ تو فقیر نہیں ہے، تو سب سے بڑا امیر ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو میں فقیر ہوں؟ علی کا ماننے والا فقیر نہیں ہوتا، جس کے دل میں عشق علی ہو وہ فقیر نہیں ہوتا۔ مگر ایک بات بریکٹس میں کہتا چلوں، دیکھیے اگر کسی کو فقیری کرنی ہو نا تو کسی اور در پہ نہ جائے، اگر فقیری کرنی ہے تو در علی پہ آ جاؤ۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اعلان کیا، مالدار شخص نے کہا کہ کل میں تمام فقیروں کو پیسے دوں گا، تمام فقیروں کو۔ ایک فقیر اٹھ کے چلا گیا اس پیسے والے کے گھر پہ، اس امیر کے گھر پہ، کہا کہ امیر صاحب آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی فقیر آئے گا میں اسے پیسے دوں گا۔ اس امیر نے اس فقیر کو دیکھ کر کہا میں نے اعلان تو کیا تھا کہ فقیروں کو پیسے دوں گا مگر میری نیت یہ تھی کہ میں اندھے فقیر کو دوں گا، تم اندھے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں ہیں تو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تو اندھے فقیر کو ہی صرف دے سکتا ہوں، تم اندھے فقیر نہیں ہو۔ اس فقیر نے سر جھکاتے ہوئے وہاں سے جاتے ہوئے کہا اصل میں اندھا میں تھا جو در علی کو چھوڑ کے تیرے در پہ آ گیا۔ اندھا میں تھا، اندھا حقیقت میں تھا جو در علی کو چھوڑ کے تمہارے در پہ آ گیا۔ وہ شخص حقیقت میں اندھا ہے جو بھٹک رہا ہے ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے۔ ارے بھٹک رہے ہو کہاں؟ ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ اگر نجات چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، اگر دنیا چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، اگر مال چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، اگر دولت چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، اگر آخرت چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ علی سخی ابن سخی ہے، اور علی اتنے سخی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے میرے مولا علی سے پوچھا مولا علی ایک بڑا سخی ہے جس کا نام حاتم طائی ہے، مولا علی ایک بڑا سخی ہے جس کا نام حاتم طائی ہے، ذرا آپ بتائیے آپ کی سخاوت زیادہ ہے یا حاتم طائی کی سخاوت زیادہ ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے توجہات کا طالب، حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی، اتنا بڑا سخی تھا کہ اس نے 7 دروازے رکھے تھے، ایک فقیر 7 دروازوں میں 7 مرتبہ آتا تھا، حاتم طائی 7 مرتبہ اسے دیتا تھا، بہت بڑا سخاوت مند تھا، بلکہ بعض روایتوں میں اس نے 40 دروازے بنائے تھے، وہی فقیر 40 مرتبہ آتا تھا، حاتم طائی 40 مرتبہ دیتا تھا، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ حاتم طائی کے بھائی نے کہا کہ میں بھی حاتم طائی بن کے دیکھتا ہوں، فقیر
ایک مرتبہ آیا حاتم طائی کے بھائی نے دیا, فقیر دوسری مرتبہ آیا حاتم طائی کے بھائی نے دیا تو صحیح لیکن موڈ خراب ہو گیا, فقیر تیسری مرتبہ وہی فقیر آیا, حاتم طائی کے بھائی نے کہا میں دے تو دوں گا مگر غصہ آنے لگا, وہی فقیر جب چوتھی پانچویں مرتبہ آیا حاتم طائی کے بھائی نے کہا کمبخت ابھی 5 مرتبہ لے کر گئے پھر کیوں آ گئے؟ تو حاتم طائی کی ماں نے کہا ہر ایک حاتم طائی نہیں بن سکتا, بس حاتم طائی بن سکتا ہے, یہ حاتم طائی کی سخاوت. اب ایک شخص نے آ کے مولا سے پوچھا یا علی, یا مولا علی, یہ جملہ یاد رکھیے کسی اور در پہ نہ جائیے گا, کسی اور در سے فقیری نہ کیجیے. یا علی, حاتم طائی کی سخاوت یہ کہ اس نے 7 دروازے بنائے, ایک فقیر 7 مرتبہ آئے تو حاتم طائی 7 مرتبہ اسے مدد کرے, یہ حاتم طائی کی سخاوت. مولا علی آپ کی سخاوت کیا ہے؟ مولا نے اپنے انداز سے سنایا, اب میرے انداز سے سنیے. مولا نے یہ فرمایا وہ کام جو حاتم طائی کرتا تھا اسے سخاوت نہیں کہتے, کیونکہ حاتم طائی اتنا کم دیتا تھا کہ فقیر دوبارہ آنے پر مجبور ہوتا تھا, پھر فقیر آتا تھا. حاتم طائی اتنا کم دیتا تھا فقیر دوبارہ آنے پر مجبور ہوتا تھا, مگر علی کی سخاوت یہ ہے فقیر ایک مرتبہ علی کے در پہ آ جائے, علی اتنا دیتے ہیں فقیر امیر بن جاتا ہے. یہ ہے علی کی سخاوت کہ فقیر ایک مرتبہ آتا ہے, علی اتنا دیتے ہیں. حاتم طائی تو پہلے در پہ تھوڑا دیتا تھا تاکہ دوبارہ آنے پر مجبور ہو, مگر علی کا در و در ہے کہ ایک مرتبہ تم فقیر اگر آ جاؤ تو اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. بس اسی لیے تو دشمن علی اپنے لوگوں کو علی سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں پتا ہے جو ایک مرتبہ اس در پہ آ جائے وہ پھر علی والا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے بآواز بلند. وآل محمد. جو ایک مرتبہ علی کے در پہ آ جائیں علی والا ہو جاتا ہے. اور یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ دیکھو اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو ادھر ادھر نہ جاؤ, 100% علی کے در پہ آ جاؤ, 100% علی کی اطاعت کرو, 100% علی کی بات کو مانو, اسی میں مشکلات سے نجات ملے گی, اسی میں کامیابی ملے گی. مگر مسلسل ہم سن رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے, پرسنٹیج والا مسلمان, پرسنٹیج والا مومن, 10% مولا علی کی بات سنتے ہیں, 20% کسی اور کی سنتے ہیں, کرتے کرتے 100% پورا تو کرتے ہیں مگر مولا کی کم بات سنتے ہیں. اگر حقیقی مولا کے شیعہ ہیں, اگر پکے مولا کے شیعہ ہیں, اگر سچے مولا کے شیعہ ہیں, اگر صرف زبانی نہیں بلکہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا والے شیعہ ہیں کہ زبان بھی دل بولے, دل بھی علی بولے, زبان بھی علی بولے, دل بھی علی بولے, پوری زندگی علی بولے, تو یہ شیعہ وہ ہے جو قدم قدم پہ صرف علی کی اطاعت کرتا ہے. اسی میں کامیابی ہے کہ علی کی 100% اطاعت کرو, 99% بھی نہیں, 100%. کوشش کرو 100% مولا علی کی اطاعت کرو. اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے سنا مولا علی کی اطاعت میں آپ ہی کا فائدہ ہے. مولا علی نے فرمایا نفس امارہ کو شکست دے دو. اور آپ نے کل سنا حور نے نفس کو شکست دی تو اسے کیا مقام ملا. حضرت حور نے جب نفس امارہ کو شکست دی تو حضرت حور کو کیا عظیم مقام ملا کہ اب بیماروں کو شفا دے رہے ہیں. یہ مقام میں نے کہا آپ کو بھی مل سکتا ہے. اب سنیے ایک واقعہ کہ اگر آپ بھی نفس امارہ کو شکست دیں آپ کو بھی عظیم مقام مل سکتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, چھٹے سرکار کا زمانہ تھا اور مولا حج پہ جا رہے تھے. اور پرانے زمانے کا حج آپ جانتے ہیں کہ جناب گھوڑوں کا, اونٹوں کا اور جنگلوں بیابانوں کا سفر ہوتا تھا, کئی ہفتے لگتے تھے اور حج پر پہنچنا آسان کام نہیں تھا. مولا حج پہ جا رہے تھے, جنگل و بیابان سے گزر رہے تھے, ساتھ میں کچھ اصحاب بھی تھے, کچھ ساتھی بھی تھے, کچھ اور لوگ بھی قافلے میں تھے. اچانک ایک درندہ وحشی حیوان شیر آ گیا. اچانک شیر آ گیا. جیسے شیر آیا جتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے سارے بھاگ گئے. جتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے سارے بھاگ گئے. یہ بھاگنا بعض لوگوں کی پتہ نہیں کیوں عادت ہے. رسول کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے رسول کے ساتھ تھے مگر اچانک پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے باہر کے. جیسے شیر آیا سارے بھاگ گئے مگر دور دور سے دیکھ رہے تھے اور دور دور سے دعا کر رہے تھے, خدایا مولا کو بچا دے,
خدایا یہ شیر مولا پہ حملہ نہ کرے. بڑے کمبخت مومن ہیں یہ لوگ جو مولا کا ساتھ نہیں دیتے, مولا کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے, مولا کے لیے جان نہیں دیتے. جیسے آج ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں نا, امام زمانہ آ جائیے, مولا کہہ رہے گناہ چھوڑو تو آپ, مولا گناہ نہیں چھوڑیں گے, بس آ جائیے. امام زمانہ آ جائیے, مولا کہتے ہیں حرام کو چھوڑو, نہیں مولا حرام نہیں چھوڑتا, بس آپ آ جائیے. یہ ایسے ہی مومن تھے, امام کے لیے جان قربان کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بھائی اگر شیر امام پہ حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاؤں. مگر پہلی بات, شیر امام پہ حملہ نہیں کر سکتا, مگر یہ دور جا کے دعا کر رہے تھے خدایا مولا کو بچا دے. اب یہ دور دور سے دعا کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ شیر نے مولا پہ حملہ نہیں کیا, بلکہ شیر مولا کے قدموں پہ گرا اور قدموں کا بوسہ لے کر چلا گیا. اب تو یہ دوڑتے ہوئے آئے, واہ مولا آپ نے معجزہ دکھا دیا, واہ مولا آپ نے تو کمال کر دیا. وحشی درندہ حیوان شیر کا کام ہے چیرنا پھاڑنا, مگر اس نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا. تو مولا کا جملہ سنیے اور یہ جملہ یاد رکھیے. مولا نے کہا ہمارے معجزے تو بہت بڑے ہیں, اس کو معجزہ نہ کہو, یہ تو وہ کام ہے کہ ہمارے غلام بھی, ہمارے شیعہ بھی اگر نفس امارہ کو شکست دے تو وحشی درندہ حیوان ان کی اطاعت میں آ سکتا ہے. ہمارے معجزے تو بہت بڑے ہیں, ہم تو سورج کو پلٹاتے ہیں, ہم تو چاند کو شق کرتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ہمارے غلام بھی کر سکتے ہیں. یعنی مولا کا کیا پیغام, اے شیعو اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو آؤ نفس امارہ کو شکست دو. آج کتنے دشمن ہیں شیعوں کے, شیعوں کو نابود کرنا چاہتے ہیں نا. آج کتنے دشمن ہیں ہمارے, ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دین کو ہمارے جوانوں سے لینا چاہتے ہیں, ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بے دین کرنا چاہتے ہیں, مختلف طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اے شیعوں اگر طاقتور ہونا چاہتے ہو تو نفس امارہ کو شکست دو اور مولا کی 100% اطاعت کرو. دیکھو ہرگز کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا. ہم وہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور انسان وہ ہے جس نے مسلز بنا دیے, طاقتور انسان وہ ہے جس نے 6 پیکس بنا دیے اور جناب ہم اسے طاقتور سمجھتے ہیں, جس نے 50 کلو کا جناب ویٹ اٹھا لیا. نہیں, اب سنیے روایت میں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کچھ جوان ہیں پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہا یا رسول خدا ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے طاقتور کون ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں طاقتور کون. کہا اللہ کے رسول اگر آپ بتا دیں تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی. اللہ کے رسول نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں, سنو, پتھر اٹھا کر تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم میں طاقتور کون ہے, بلکہ تم میں طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کر لے. پتھر اٹھانے والا یار, پتھر اٹھانے والا طاقتور نہیں, 100 کلو وزن اٹھانے والا طاقتور نہیں. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئٹہ کے مومنین میں سب سے بڑا طاقتور کون ہے تو گویا رسول سمجھا رہے ہیں دیکھو کون سب سے زیادہ نفس پہ کنٹرول کر رہا ہے. یہاں ایک واقعہ ملتا ہے, بہت کمال کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھا, اپنی دکان بند کرنا چاہ رہا تھا اور جناب بوڑھا ہو چکا تھا, پوری کوشش کی دکان کا شٹر بند نہ کر سکا, پورا زور لگایا دونوں ہاتھوں سے, دکان کا شٹر بند نہ کر سکا. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بوڑھا طاقت ختم ہو گئی, مگر تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک جوان گزرا, 6 پیکس, مسلز, قداور, لمبا قد. کہا بابا جی کیا کر رہے ہو. کہا بیٹا یہ دکان کا شٹر بند کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بند نہیں ہو پا رہا, تھوڑی مدد کرو گے. تو جوان بڑا طاقتور تھا ظاہراً, اس نے 2 انگلیوں سے, ایک انگلی سے یہ دکان کا شٹر بند کر لیا. دیکھنے والوں نے کہا سبحان اللہ, ماشاء اللہ کتنا طاقتور ہے. دیکھنے والوں نے کہا بوڑھا کمزور ہے, طاقتور نہیں ہے, جوان طاقتور ہے. اب دونوں چل رہے ہیں, بوڑھا بھی چل رہا ہے اور یہ جوان بھی چل رہا ہے. آگے تھوڑا گئے تو کیا ہوا, ایک حسین خوبصورت لڑکی سامنے سے گزری. جیسے لڑکی سامنے سے گزری, وہ بوڑھا جو دکان کے شٹر کو بند نہ کر سکا وہ فوراً اپنی آنکھوں کے شٹر کو بند کر گیا. جو دکان کا شٹر بند نہ کر سکا مگر فوراً اس نے اپنی آنکھوں کا شٹر بند کر لیا. مگر وہ جوان جس نے 2 انگلیوں سے دکان کا شٹر بند کیا, یہ لڑکی کے سامنے آنکھوں کا شٹر بند نہ کر سکا. لڑکی ادھر جا رہی ہے, یہ ادھر دیکھ رہا ہے, لڑکی ادھر جا رہی ہے, وہ ادھر دیکھ رہا ہے. لوگوں نے اس جوان کو طاقتور کہا, مگر اللہ کی نظر میں, نبی کی نظر میں, اہل بیت کی نظر میں, قرآن کی نظر میں طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے.
اس نے ظاہراً تو بہت اچھی فزکس بنا لی اپنی، مگر یہ طاقتور نہیں، یہ کمزور انسان ہے. یہی انسان ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، یہی انسان چھوٹے چھوٹے مقامات پر تباہ و برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا. ہاں وہ بوڑھا تھا، اس کے بدن میں ظاہراً طاقت نہیں تھی، مگر اس میں اتنی طاقت تھی کہ ارادہ کرے کہ میں نے اس نامحرم کو نہیں دیکھنا، اور وہ نہیں دیکھا. یہ جو کمزور ارادے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں. اکثر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے یہ مثال ایسی بتا رہا ہوں جو بالکل آپ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے. کمزور ارادے والے لوگ بہت موٹے ہو چکے ہیں، اب ڈاکٹر نے کہا اب زیادہ کھانا نہ کھاؤ، کم کھانا کھاؤ. ایک مرتبہ خوب کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا کہ سانس پھول رہی ہے، مگر پھر مزیدار کھانا آ گیا. اب کمزور ارادے والے لوگ کہتے تھوڑا چکھ لوں، تھوڑا چکھ لوں. یہ اتنا چکھتے ہیں کہ چکھتے چکھتے مر جاتے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد. مضبوط ارادے والا انسان طاقتور ہے کہ میرے اللہ نے کہا نامحرم کو نہ دیکھ، میں نہیں دیکھوں گا. میرے نبی نے کہا نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، میں نہیں دیکھوں گا. میرے خدا نے منع کیا نامحرم کو شہوت کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تو میں نہیں دیکھوں گا. یہ بوڑھا طاقتور ہے. اور یاد رکھیے یہ جو محرم کی مجالس میں آپ آتے ہیں نا، یہ محرم کی مجالس آپ کو طاقت دیتی ہیں. محرم کی مجالس مجھے، آپ کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو طاقت دیتی ہے. اسی وجہ سے دشمن چاہ رہا ہے محرم ہم سے چھین لے. اسی وجہ سے دشمن کوشش کر رہا ہے جوانوں کو محرم سے دور کرے. اسی وجہ سے دشمن سازش کر رہا ہے. اور یہی کمبخت جس کے بارے میں کل گفتگو ہوئی تھی، اس نے بھی یہی کہا نا. اس نے کیا کہا کہ پاکستان میں شیعوں کو عزاداری کرنے کی اجازت نہ دو، کیونکہ اسے پتا ہے گرچہ شیعہ کم ہیں مگر محرم شیعوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ 20% اگر شیعہ ہیں، 30% اگر شیعہ ہیں تو یہ پورے پاکستان سے زیادہ طاقتور ہیں. یہ طاقت شیعوں کو محرم دیتا ہے. لیکن خدا را محرم اور سفر، جیسے امام خمینی نے کہا محرم اور سفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. کوشش کیجئے کہ کل یوم عاشورہ کہ آپ پورا سال حسینی ہوں. ایسا نہ ہو کہ محرم میں تو طاقت مل جائے، آپ اسپرچولی بہت مضبوط ہو جائیں، محرم میں تو نیک بن جائیں، محرم میں تو نمازی بن جائیں، محرم میں تو گانے چھوڑ دیں، محرم میں تو گندے ڈرامے گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں. یہاں محرم سفر گزرے پھر وہی گانے سننا شروع ہو جائیں، نعوذ باللہ، پھر وہی گندی فلمیں دیکھنا شروع ہو جائیں. یہ یعنی پھر آپ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. حسین کا عاشق وہ ہے جیسے محرم میں حر کی طرح خود کو پاک کرتا ہے، اسی طرح ہمیشہ خود کو حر کی طرح پاک رکھتا ہے. یہ محرم کی جو طاقت ہے، یہ طاقت ضائع نہ ہونے دیجئے. بہت، جیسے میں نے کہا، بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت عشق علی، یہ نعمت عشق حسین اتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کل آپ کو 2 ویکسینیں سنائی، دوسرے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. آپ کو بچپن سے پتا ہے اگر مشکل میں گرفتار ہوں تو مشکل کشا علی ہیں. اگر کوئی تکلیف آ جائے تو میں کہہ سکتا ہوں یا ابو الفضل العباس مجھے مدد کیجئے. یعنی بچپن سے آپ کو ماشاءاللہ ان کی معرفت ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے، وہ غافل ہیں، وہ جاہل ہیں کہ اتنی عظیم ہستیاں دنیا میں ہیں جو صرف شیعوں کو مدد نہیں کرتی بلکہ تمام انسانوں کے مددگار ہیں. وہ غافل ہیں، آپ کو معلوم ہے. اب جب آپ کو معلوم ہے تو آئیے فائدہ حاصل کیجئے. بھائی مثال دوں میں آپ کو، آپ کے کوئٹہ شہر میں مثال کے طور پہ، اب کل سے سارے لوگ وہاں جمع نہ ہو جائیں، یہ جو پہاڑ ہے نا زیارت کا، اگر آپ کو پتا چلے کہ اس پہاڑ کے نیچے پتہ نہیں 10,000 کلو سونا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ کل سارے لوگ اسے توڑنے کے لیے چلے جائیں، لیکن مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ جو زیارت کا پہاڑ ہے اس کے نیچے 10,000 کلو سونا ہے، تو ہے کوئی عقل مند انسان جو کہے چھوڑو جی میں کیوں جاؤں؟ ہر عقل مند انسان جب اسے یقین آ جائے کہ اس کے نیچے 10,000 کلو سونا ہے تو میں جا کے 1 کلو نکالوں، جتنا نکال سکتا ہوں 2 کلو نکالوں، 3 کلو نکالوں. عقل مند انسان یہی کہ گھر کے قریب ہے، گھر کے ساتھ ہے، یہاں سے 15 منٹ کی واک ہے، جاؤں تھوڑا کھودوں اور میں سونا نکالوں. مگر جو بے عقل انسان ہوگا وہ سستی کرے گا، جو نفس امارہ کی اطاعت کرے گا، نفس امارہ کہے گا کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، 1 ہفتے کے بعد چلے جانا. بھائی 10,000 کلو ہے، اتنا جلدی تھوڑی ختم ہوگا. جب آپ نفس امارہ کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سستی کریں گے. جہاں سستی کریں گے 1 ہفتے کے بعد آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سارا سونا جا چکا ہوگا. نفس کی بات نہ سنیے، ایک بات بھی نفس کی سنیں گے آپ کو تباہ کرے گا. بات سنیں تو علی مولا کی سنیں.
بات سنیں تو اہل بیت کی سنیں، بات سنیں تو مولا حسین کی سنیں. نفس آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرے گا، آخرت کو بھی تباہ کرے گا. آج میں بہت ساری باتیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، وقت بہت کم ہے، تو میں جلدی سے چلوں نسخوں کی طرف کہ آج کے 2 نسخے. ایک تو ایک ویکسین رہ چکی تھی جو کل آپ کو بتانی تھی، اور دوسرا آج کا نسخہ. لیکن خدا را یہ باتیں جو مجلس میں آپ سن رہے ہیں اس پہ عمل کیجئے. کل اور پرسوں کا دن ہمارے پاس باقی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم نفس کی ٹیکنکس بتائیں گے کہ نفس کیسے حملہ کرتا ہے، نفس کیسے آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، نفس کے دھوکے، نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے. یہ نفس امارہ کبھی ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا گناہ کرو، نفس امارہ کبھی نہیں کہتا. جو مومن انسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو نفس کا غلام بن چکا ہے اسے تو نفس کہے گا نماز قضا کرو، مگر جو نیک انسان ہے نا اسے نفس امارہ کبھی نہیں کہے گا نماز قضا کرو. جتنے آپ بیٹھے ہیں نا آپ کو نفس امارہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ دھوکہ دے گا. یہ نہیں کہے گا نماز قضا کرو، کہے گا 5 منٹ سو جاؤ. اچھا کتنی مرتبہ، یہ صرف آپ کو یہ بھی ٹرک بتا دوں، کتنی مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے 5 بجے نماز فجر کا ٹائم ہے اور آپ نے الارم رکھا ہوگا کہ میں نے 5 بجے اٹھنا ہے، کیونکہ مومن انسان ہے، میں نے نماز اول وقت پڑھنی ہے. آپ نے الارم رکھا موبائل میں کہ 5 بجے. آپ سب سچ بتائیے، جب الارم بجتا ہے موبائل میں 2 آپشن ہیں، ایک ہے اسنوز، ایک ہے ڈسمس. کون سا مومن ہے جو پہلی مرتبہ اسے ڈسمس کرے؟ ڈسمس یعنی دوبارہ نہ بجو، اسنوز یعنی 5 منٹ کے بعد پھر بجو. اکثر مومنین اسنوز کرتے ہیں، ڈسمس نہیں کرتے، کہتے 5 منٹ کے بعد اٹھوں گا، 5 منٹ کے بعد اٹھوں گا. یہ مومن نہیں کہہ رہا، یہ نفس امارہ کہہ رہا ہے 5 منٹ سو جاؤ. بھائی نماز تو 6 بجے قضا ہوگی، 6:30 بجے 5 منٹ، 5:05 پہ پڑھ لینا، 5:10 پہ پڑھ لینا، 5:15 پہ پڑھ لینا. نفس امارہ کبھی شروع میں نہیں کہتا نماز قضا کرو، 5 منٹ سو جاؤ. یہ 5 منٹ کرتے کرتے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں نماز قضا ہو گئی. نفس کی ایک بات بھی آپ نے سنی آپ تباہ ہیں. کوشش کیجئے ایک بات بھی نفس نے کہی اس کی بات نہیں سننی. اب کل انشاءاللہ اور نفس کے دھوکے بتاؤں گا اور نفس کو شکست کرنے کے، نفس کو شکست دینے کے نسخے اور نفس کی 1-2 صفتوں پہ گفتگو کریں گے کہ اپنے دشمن کو پہچان تو لیں کہ یہ دشمن کون ہے، کہاں سے حملہ کرتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے. ان 3 دنوں میں اتنا آپ سمجھ گئے کہ نفس امارہ سب سے بڑا دشمن ہے اور دنیا کا طاقتور ترین انسان وہ ہے جو نفس امارہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے. اب چلے مولا کی اطاعت کریں، مولا کی بات کو سنیں اور مولا کی بات پہ عمل کریں. دیکھیے ہماری پرابلم کیا ہے، مجالس میں تو آپ 50 سال سے آ رہے ہیں، کتنے سالوں سے آ رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے دینی لحاظ سے مومنین بہت کمزور ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مجلس سنتے ہیں، مجلس بھلا دیتے ہیں، مجلس پہ عمل نہیں کرتے. ابھی میں آپ سے پوچھوں نماز فجر کتنی رکعت ہے کوئی جو بولے نماز فجر 3 رکعت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، سب کہیں گے 2 رکعت ہے. کیوں بھائی، کیوں سب کہہ رہے تو کیونکہ اتنی پریکٹس کی ہے. مگر مجلس ہم کیوں بھلا دیتے ہیں؟ کیونکہ سنتے ہیں پھر بھلا دیتے ہیں، کیونکہ اس پہ عمل نہیں کرتے. جو مجلس میں آپ آ رہے ہیں، اہل بیت کے جو نسخے سن رہے ہیں، اہل بیت کی جو حدیثیں سن رہے ہیں، جو روایتیں سن رہے ہیں، اس پہ جب آپ مسلسل عمل کریں گے تو نہیں بھلائیں گے. اب آپ کا امتحان، کس نے امام باقر علیہ السلام کی ویکسین لگائی وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ مومنین تو اچھے خاصے ہیں مگر کم لوگوں نے یہ ویکسین لگائی ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میرے خیال میں ایک جملہ کہوں تھوڑا سا، وہ گورنمنٹ بیکار میں تنخواہ بند نہیں کر رہی، ہاں بھائی زبردستی کر رہی ہے تاکہ آپ لوگ ضرور لگائیں. میں نے آپ کو وہ ویکسین لگانے کا کہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام کی ویکسین زیارت عاشورہ یہ پڑھ کر آئیے، جس میں فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا. مگر جو کل مومنین آئے تھے اور آج بھی وہ آئے ہیں، اگر انہوں نے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی نظر میں زیارت عاشورہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی. زیارت عاشورہ کل آپ نے سنا حدیث قدسی ہے. زیارت عاشورہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے. بلکہ اب ویکسین سے پہلے، چوتھے سرکار کی ویکسین سے پہلے آج کا نسخہ بھی سن لیجئے کہ اگر بڑی سے بڑی مشکل ہو تو 40 دن تک ہر روز 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیے، روتی ہوئی آنکھوں سے، خلوص کامل سے، یقین کامل سے، اس نیت کے ساتھ کہ خدایا یہ مشکل ختم ہو جائے، تو مشکل ختم ہو جائے گی.
اتنی عظیم زیارت ہے. البتہ وہ بریکٹس میں موٹے والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے یا وہ بھی بھول گئے؟ جس کو موٹے والا واقعہ یاد ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. تو لگتا ہے سب کو یاد ہے بھائی. وآل محمد وعجل فرج. جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے میں سمری بتا دوں کہ بھائی ایک موٹا شخص تھا, اسے احساس ہوا کہ میں نے اب وزن گرانا ہے, بہت موٹا ہو گیا ہوں. تو اس نے کیا کیا, کسی کے پاس جا کے پوچھا میں کیا کروں. کسی نے کہا کہ جوگنگ کرو ہر روز 1 گھنٹہ. یہ پہاڑ جو ہے نا زیارت کا, اس پہ تم روزانہ جاؤ اور آؤ تو تمہارا وزن کم ہوگا, چربی گلے گی. اب کیا ہوا, اس نے 1 گھنٹہ جوگنگ تو کی, پہاڑ کے زیارت پہ روزانہ گیا, مگر واپس آ کے نہاری کھا رہا ہے, مکھن کھا رہا ہے, پائے کھا رہا ہے. تو کیا ہوا, کیا اس کا وزن کم ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے اسے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہارا وزن کم ہو تو جیسے تم ورزش کر رہے ہو, ایکسرسائز کر رہے ہو, اس کے ساتھ ساتھ کھانے پر بھی کنٹرول کرو, تب تمہارا وزن گرے گا. بس اسی طرح یہ جو اہل بیت کے نسخے ہیں نا, ناممکن کو ممکن بناتے ہیں, مگر شرط یہ ہے اس نسخے کے ساتھ گناہ پر کنٹرول کرو. یعنی آنکھوں پہ کنٹرول ہو. جب تم ان نسخوں پہ عمل کر رہے ہو, ناممکن, خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ناممکن ممکن ہو جائے گا, خدا کی قسم. مگر جب آنکھ سے گناہ ہو تو پھر اثر ختم ہو جائے گا. مولا علی دعائے کمیل نے سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں, کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, تمہاری دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. میں گناہ کرتا ہوں, میرے گناہ کی وجہ سے میری حاجت, میری دعا جیل میں چلی جاتی ہے. اب میں نے توبہ کرنی ہے, اب گناہ پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ دعا, وہ حاجت جیل سے نکلے اور قبول ہو جائے. یعنی اگر میں نے آنکھ سے گناہ کیا, اگر کان سے گناہ کیا, اگر زبان سے گناہ کیا, اگر 7 اعضاء میں سے کسی نہ کسی عضو سے کوئی بھی گناہ کیا تو میری دعا دیر میں قبول ہوگی. پھر آ کے گلا نہ کیجئے گا اس موٹے شخص کی طرح, بھائی میں ایکسرسائز تو کر رہا ہوں مگر میرا وزن کم نہیں ہو رہا, بھائی میں نے 40 دن نہیں 400 دن زیارت عاشورہ پڑھی مگر میری مشکل ختم نہیں ہوئی. بھائی پہلے گناہ پہ کنٹرول کرو, پھر دیکھو کیسے تم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو. اب یہ زیارت عاشورہ 2 دن اور رہے ہیں, میں روزانہ ہاتھ اٹھواؤں گا اور اس طرح سے سوال پوچھوں گا, کون امام محمد باقر علیہ السلام کی ویکسین لگا کے آیا ہے؟ اللہ کرے, امید ہے کہ کم سے کم آخری دن پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ہم سب الحمدللہ امام باقر علیہ السلام کی ویکسین لگا کے آئے ہیں. اور دوسری پہلی ویکسین میں نے آپ کو کیا بتائی تھی, وہ بھی گھروں میں بنائیے, امام موسیٰ کاظم کی ویکسین, جس میں گڑ تھا, سونف تھا اور حلیلہ سیاہ گرمیوں کا نسخہ تھا. اب تیسری ویکسین چوتھے سرکار کی کمال کی ویکسین ہے, امام زین العابدین کی. اچھا یہ ویکسین اتنی سپر پاور ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایران میں 2 لیبز میں ایکسپیریمنٹ ہوا, 2 لیب میں 2 لیبورٹریز میں ایکسپیریمنٹ ہوا. ایک ڈاکٹر بتاتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے ایک مولانا کو بتایا, ان مولانا نے ہمیں بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیبورٹری میں 12 سے 13 دن کورونا وائرس پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے, تجربہ کر رہے تھے, ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ کس دوائی سے کورونا وائرس مر جائے گا. یہ دوائی استعمال کی, وہ دوائی استعمال کی, جتنی دوائیاں جھوٹے WHO نے انٹروڈیوس کی تھی وہ ساری اس پہ انہوں نے کہا ہم نے ایکسپیریمنٹ کی, مگر یہ کورونا وائرس مرا نہیں. 12-13 دن ہو گئے. اب یہ عالم دین بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 13واں یا 12واں دن تھا, کسی نے یہ والی ویکسین جو ہے امام زین العابدین کی, یہ اپنی موبائل میں چلا دی. یہ کھانے والی ویکسین نہیں ہے, یہ زیارت عاشورہ کی طرح پڑھنے والی ویکسین ہے. کسی نے یہ ویکسین امام زین العابدین کی اپنی موبائل میں چلا دی. یہاں یہ ویکسین شروع ہوئی چلنا, وہاں یہ کورونا وائرس ختم ہو گیا. اچھا یہ ویکسین کیا ہے؟ یہ ویکسین ہے صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. میں انشاءاللہ جمیل بھائی کو یہ واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا, وہ آپ سب کو فارورڈ کریں گے. اور انشاءاللہ وہ تعویذ جو میں نے پہلے دن وعدہ دیا تھا, وہ تعویذ ہر مومن کے گھر میں ہونا چاہیے, وہ بھی میں انشاءاللہ جمیل بھائی کو دے دوں گا. وہ انشاءاللہ پرنٹ کر کے اپنی دکانوں میں لگائیے, اپنے گھروں میں لگائیے, اس کا چھوٹا چھوٹا کاپی بنا کر بھی اپنے بچوں کی گردن میں رکھیے, اپنے پاس رکھیے, تاکہ دشمن کی شر سے بچے. انشاءاللہ جسے چاہیے وہ بھی جمیل بھائی سے لے لیں. اب دیکھیے امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا, یہ کہتے ہیں کہ 13واں دن تھا یا 12واں دن تھا, یہاں یہ دعا چلی, وہاں وہ کورونا وائرس مر گیا. اچھا انہوں نے کہا کہ لیبورٹری میں ہم نے 13 دن سے اسے اتنی دوائیاں لگائی تھی کورونا وائرس کو, تو ہم نے سوچا یہ کسی اور دوائی سے ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس مرا ہو. یعنی ہم نے فوراً یقین نہیں کیا کہ اس دعا کی وجہ سے وائرس مرا ہے.
انہوں نے کہا ہم نے ایک اور لیبورٹی سے دوسری لیبورٹی سے بات کی تو ایک لیبورٹی نے کہا ہم نے تجربہ ہی یہی کیا ہے, یہاں کورونا وائرس رکھتے ہیں اور یہاں یہ دعا چلاتے ہیں وہ وائرس مر جاتا ہے. دیکھیے اب کتنی عظیم نعمت ہے. وہ جملہ میرا یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو اتنی عظیم نعمت ملی ہے. آج پوری دنیا پاگلوں کی طرح ویکسین کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ ایک مولا کی دعا ہے, دن میں 2 مرتبہ پڑھو, 5 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 2-3 منٹ آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے. اگر کورونا وائرس نہیں ہے تو پریکوشن ہوگی, اور اگر ہو گیا تو آپ کو نجات دے گا. مگر ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کوئی انگریز آگے کوئی بات کہے گا اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, امام آگے کوئی بات کہے تو اس پہ اتنا یقین نہیں کرتے. مگر انگریزوں کی ریسرچ بتاؤں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. انگریزوں نے ایک ریسرچ کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے کورونا کیسے مرے گا, دعا سے وائرس کیسے مرے گا, وہ تو دوائی سے مرے گا نا. اب ان کو میں بتا رہا ہوں, دیکھیے دعا سے کیسے اثر ہو سکتا ہے. انگریزوں کی ریسرچ ہے, گوگل پہ جا کے آپ چیک کر لیجئے گا کیا ریسرچ ہے. انہوں نے 2 پھول رکھے, 2 پھول, ایک پھول کو گالیاں دی, اس کے ساتھ بدتمیزی کی, اور دوسرے پھول کو اچھی اچھی باتیں سنائیں, پیاری باتیں سنائیں, پیار کی باتیں سنائیں. وہ پھول جسے گالیاں دی وہ جلدی مر گیا, مرجھا گیا, اور وہ پھول جسے اچھی اچھی باتیں سنائی وہ بڑا ہوا اور خوشبودار پھول بنا. گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے, انگریزوں کی ریسرچ ہے. ایک اور ریسرچ ہے کہ پانی پر جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے سے پانی کے مولکیولز بدل جاتے ہیں. اچھا یہ چیزیں تو ریسرچ ہے, جو چیز ہم نے خود دیکھی. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں, وہ جاتے ہیں ہائی سکولز میں تبلیغ کرتے ہیں, مگر ایک الگ انداز سے, انگریزی انداز سے. انہوں نے کہا ایک مرتبہ مجھے مولانا آئیے, ٹورنٹو میں رہتے ہیں, ہم آپ کو لے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں, ایک کمال کا ایکسپیریمنٹ کریں گے. اچھا ایکسپیریمنٹ کیا کیا ذرا غور سے سنیے گا. وہ کیا کرتے تھے, کسی بڑے موٹے جوان لڑکے کو کہتے تھے یوں ہاتھ سیدھا کر کے کھڑے ہو جاؤ. پھر ایک چھوٹا سا بچہ, بالکل پتلا سا بچہ جس کا قد بھی چھوٹا, اسے کہتے تھے اس کا ہاتھ نیچے کھینچو. اب وہ چھوٹا بچہ اس موٹے بڑے آدمی کا ہاتھ نیچے کیسے کھینچے گا, نہیں کھینچ سکتا تھا, پوری کوشش کرتا تھا, ہاتھ نیچے نہیں کھینچ سکتا تھا. پھر یہ کہتے تھے اب تھوڑی دیر اس کے اطراف میں گھومو اور اس کے بارے میں گندی باتیں سوچو. یعنی دیکھیے سوچ کا کتنا اثر ہوتا ہے. ابھی زبان سے نکلی نہیں بات, دعا تو جو آپ پڑھ رہے ہیں زبان سے نکل رہی ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے. ابھی تم اس کے بارے میں گندی باتیں سوچو, نیگیٹو سوچو, بری چیزیں سوچو, اس کے اطراف میں گھومو اور اس کے بارے میں بری چیزیں سوچو جو ہم نے دیکھا. اس کے بعد کا اب پھر دوبارہ وہی جوان موٹا لڑکا ہاتھ سیدھا کرتا ہے, پھر اسی چھوٹے پتلے سے بچے کو اب اس کا ہاتھ کھینچو. اب جو اس کے بارے میں نیگیٹو سوچا تو نیگیٹو ریز نکلے, اب اس کا ہاتھ بڑی آسانی سے کھینچ گیا. یہ بہت ساری ریسرچ ہیں. تو کوشش کیجئے اہل بیت پر یقین بڑھائیے. جب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ, اور اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو لگے گا ایسے کہ امام نے اسی کورونا وائرس کے بارے میں دعا بنائی ہے. یعنی اتنی کمال کی دعا ہے کہ بالکل آپ کی تمام یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور کورونا وائرس کے لیے بہترین ویکسین صحیفہ سجادیہ کی امام زین العابدین کی 7ویں دعا. خدا را بہت دیر آپ کا ٹائم لیا, کوشش کیجئے مجلس میں جب آتے ہیں نا اس نیت سے آئیں کہ جو اہل بیت کے فرامین سن رہے ہیں نا اس پہ ہم عمل کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے آئے ویسے نکل گئے, نہیں, ایسے بنے کہ ہر کی طرح کہ آیا گنہگار تھا گیا مومن تھا. آسان ہے, ہاں مشکل بھی ہے مگر آسان بھی ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. یہاں دل سے کہو یا علی مولا مجھے مدد فرمائیے, میں ویسا بننا چاہتا ہوں جیسا آپ کے بیٹے حسین چاہتے ہیں. یا علی مولا مدد فرمائیے, میں ویسا بننا چاہتا ہوں جیسا آپ کے بیٹے مہدی یوسف زہرا چاہتے ہیں. یا علی مدد فرمائیے. دیکھیے جب آپ دل کی گہرائیوں سے یقین کامل سے مولا سے مدد مانگیں گے مولا آپ کو مدد کریں گے. مولا ہمارے مددگار ہیں. آئیے مولا سے مدد مانگیں. مولا امام علی آپ کائنات کے مددگار ہیں. آج ہم آپ سے فقیری کرنے آئے ہیں, آج ہمیں مدد کیجیے. پہلا سوال کیا؟
مولا دنیا کا سوال نہیں ہے، پہلا سوال یہ ہے ہمیں ایسا بنا دے جیسے حضرت عباس مولا حسین کے فرما بردار تھے۔ حضرت عباس کی طرح امام کی اطاعت کیجئے۔ حضرت عباس دیکھ رہے تھے ظالمون محمد کو شہید کر رہے ہیں۔ حضرت عباس آ کے کہہ رہے تھے مولا اجازت دیجیے میں ظالموں سے جا کے لڑوں، انہوں نے میری آقا زادی کے بچوں کو شہید کیا۔ مگر مولا حسین نے کہا عباس اجازت نہیں ہے۔ جب مولا نے اجازت نہیں دی تو عباس نے ضد نہیں کیا، اپنی بات نہیں چلائی، کہا مولا جو آپ کا حکم ہو۔ قاسم مارے گئے، عباس آکے کہتے ہیں مولا اجازت دیجئے، مگر مولا کہتے ہیں نہیں عباس اجازت نہیں ہے، کہا جو آپ کا حکم۔ مولا علی آج ہماری دعا یہ ہے ہمیں حضرت عباس کی طرح امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ امام زمانہ کو بھی حضرت عباس جیسے وفادار صحابی چاہیے۔ آئیے امام زمانہ سے وفادار ہو جائیں۔ عزادار و امام زمانہ کا دل بڑا زخمی ہے، کم سے کم ہم مولا کے ساتھ وفاداری کریں۔ مولا بڑے غمگین ہیں، وہ مصائب جو آپ لوگ سنتے ہیں چیخ چیخ کے روتے ہیں آپ سے برداشت نہیں ہوتے، وہ سارے مصائب امام زمانہ دیکھتے ہیں۔ مولا رو رو کے کہتے میرے اللہ میرا جلد ظہور فرما۔ عجب نہیں آواز آتی ہوگی مہدی ابھی تیرے وفادار بہت کم ہیں، ابھی تیرے شیعہ گناہوں میں مست ہے۔ امام زمانہ کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ آئیے روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھوں کو بند کیجئے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے اور امام حسین کو سلام کیجئے۔ السلام علی الحسین وعلی۔ اتنا بڑا مجمع سب کی آواز نہیں آ رہی، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو مولا عباس کے حرم میں ہو، مولا عباس کی زری کو پکڑ کے کہو مولا عباس آپ کے جانے کے بعد زینب کی چادر نہ بچی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے بلند آواز سے مولا کو سلام کرو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بلند آؤ۔ السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی
اصحاب عزادارو ہر روز سلام کرنے والوں تھوڑی دیر سوچو عزادارو سلام کرنا مستحب ہے مگر جواب دینا واجب ہے اے حسین کو ہر روز سلام کرنے والوں جب تم سلام کرتے ہو السلام علی الحسین تمہارا مولا جواب دیتا ہے وعلیک السلام میرا سلام تجھ پہ اے مومن اے مومن اے مومن عزادارو وہ مومن جو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے وہ بھی تو سلام کہتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے السلام علی الحسین مگر سنیں گے وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے جب وہ مر جاتا ہے جب قبر میں اکیلا ہو جاتا ہے جب اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اکیلا بیٹھ کے روتا ہے اچانک روایت میں ملتا ہے اس مومن کی قبر میں فرشتے آتے ہیں مومن پوچھتا ہے فرشتوں کس کی آمد کا انتظام ہے فرشتے کہتے ہیں جس حسین کی غربت میں تو پوری زندگی روتا رہا آج وہ حسین تجھ سے ملنے آ رہے ہیں ہر روز عادت بنا دو زیارت عاشورہ پڑھنے کی عزادارو مومن دیکھے گا قبر بڑی ہو گئی اور مومن دیکھے گا جس حسین کے غم میں روزہ تھا وہی حسین آ گئے کتنا خوش نصیب ہے یہ مومن جو پوری زندگی مولا کو سلام کرتا جا مگر مولا سامنے نظر نہیں آتے تھے مگر قبر میں مولا کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا السلام علی الحسین بلند آواز السلام عزادارو دنیا میں جب تم مصائب میں روتے ہو روتے روتے کئی مرتبہ تم نے دل ہی دل میں کہا ہوگا مولا حسین اکبر کا پرسہ قبول کیجئے ہماری زندگی کا دستور یہی ہے نا جب کوئی مر جاتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے ہم اس کے بیٹے کو جا کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہوا اگر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے کہتے ہیں تمہارے بیٹے کی موت کا بڑا دکھ ہوا اے حسین کے غم میں رونے والوں کیا آج تک تمہیں یہ موقع ملا کہ حسین کو سینے سے لگا کے کہو حسین مولا اکبر کا بڑا دکھ ہوا دنیا میں یہ موقع نہیں ملا نا مگر جس کی قبر میں مولا حسین آئیں گے اس مومن کو یہ موقع ملے گا مولا کو سینے سے لگا کے کہیں مولا علی اکبر کا بڑا دکھ ہوا مولا علی اصغر کا بڑا دکھ ہوا مولا قاسم کے لیے ہمارا دل تڑپ گیا مولا عباس کے بازوؤں کا بڑا دکھ ہوا مگر عجب نہیں مومن روتی روتی آنکھوں سے مولا کو کہے مولا ان باتوں پہ تو بڑا دکھ ہوا مگر زینب کی چادر مولا زینب کی چادر چھلنے پہ جگر پھٹ گیا روتی ہوئی
آنکھوں سے سب مل کے بلند آواز سے کہو یا حسین یا حسین یا حسین، بلند آواز یا عزادارو ماشاء اللہ دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں مومن چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، مگر دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بعض شرما شرما کے رو رہے ہیں۔ عزادارو جب بھی مجلس میں آیا کرو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، کیوں؟ کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں لوگوں جب تم ہمارے دادا کے غم میں روتے ہو، ہمارے دادا اپنے نانا رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا میرے عزاداروں کو دعا دیجئے، مولا تمہارے لیے دعائیں لے رہے ہیں۔ روایت ابھی ختم نہیں ہوئی، مولا فرماتے ہیں پھر مولا حسین اپنے بابا علی کے پاس جاتے ہیں، بابا میرے عزاداروں کے لیے دعا کیجئے۔ یہاں تک روایت نہیں رکی، پھر مولا اپنی اماں زہرا کے پاس آتے ہیں، اماں عزاداروں کو دعا دیجئے۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے، کیوں؟ کیونکہ عزادارو مجلس میں بی بی سکینہ آتی ہوگی، جب تمہیں چیخ کر روتا دیکھتی ہوگی، اپنی پھپھی زینب سے پوچھتی ہوگی پھپھی اماں یہ بابا کو کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہوگی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار، اب میرا دل کہتا ہے شاید سکینہ جب سنتی ہوگی یہ بابا کے عزادار ہیں، یہ جو چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، یہ جو سر پہ پیٹ رہے ہیں، عجب نہیں سکینہ رو کے کہتی ہوگی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے او میرا علی اصغر بچ جاتا۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، سکینہ تمہیں دعائیں دے رہی ہے، پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے پھپھی اماں میری بالیاں بچ جاتی۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ عزادارو آج اس مظلوم کے مصائب پڑھنے ہیں جو 35 سال روتا رہا۔ آپ مجلس میں آتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ رو کر تھک جاتے ہیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں، مگر یہ وہ مظلوم ہے 35 سال تک جب پانی کو دیکھتا تھا لوگ کہتا تھا ہائے علی اصغر۔ عزادارو امام زین العابدین کے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ عزادارو سادات کا قافلہ جب مدینے واپس آیا، محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تاکہ جلدی قافلے تک پہنچے۔ جب قافلے کے قریب آئے ایک بوڑھا شخص دیکھا، مولا سجاد کو چچا نے نہیں پہچانا، یہ بوڑھا شخص میرا بیٹا سجاد ہے۔
عزادارو محمد حنفیہ نے امام سجاد کو نہیں پہچانا، چچا نے بھتیجے کو نہیں پہچانا، چچا نے بھتیجے کی طرف دیکھ کر پوچھا اے بوڑھے شخص، اے پیر مار، ذرا یہ بتا کیا میرے بھائی حسین آئے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا نہیں آئے، حسین مارے گئے۔ پھر محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے سے پوچھا اے پیر مار، کیا علی اکبر آئے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا اکبر بھی مارے گئے۔ جب مولا نے کہا حسین مارے گئے، اکبر مارے گئے، محمد حنفیہ نے حیران ہو کر پوچھا اے پیر مار، جب حسین مارے گئے عباس کہاں تھے؟ عباس کہاں سے جو حسین و اکبر مارے گئے؟ مولا سجاد نے فرمایا عباس بھی مارے گئے۔ غیرت مندو سن سکو گے جیسے محمد حنفیہ نے سنا عباس بھی مارے گئے، محمد حنفیہ نے کہا اے پیر مار، اگر عباس مارے گئے تو نبی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ زینب و کلثوم کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے فرمایا بازاروں میں پھر آئی گئی نبی زادیاں، بازاروں میں پھر آئی گئی۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے جیسے محمد حنفیہ نے سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا، محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ مولا سجاد نے چچا کا سر گود میں لیا۔ اب چچا نے حیران ہو کر پوچھا اے پیر مار، مگر یہ ساری باتیں تمہیں کیسے پتا؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا جان نہیں پہچانا، انا علی بن الحسین۔ چچا جان میں سجاد ہوں۔ ہائے محمد حنفیہ حیران ہو گئے، اے میرے پیارے بھتیجے، یہ جوانی میں سر کے اور داڑھی کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ مولا سجاد نے کہا چچا جان، آپ نے بس سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ مولا رو کر کہتے چچا جان میں دیکھ رہا تھا شرابی کا دربار تھا، میں دیکھ رہا تھا بازار کا مجمع تھا اور عزادارو اسی لیے مولا امام سجاد 35 سال تک روتے رہے۔ عزادارو مولا سجاد نے ایسا جملہ کہا جو کسی اور امام نے نہیں کہا، سن سکو گے؟ جب مولا نے دیکھا شرابی پپی زینب کو دیکھ رہے ہیں، جب مولا نے دیکھا بدماش اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو، مولا نے رو کر کہا میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد ہوتے، نہ ماں بہنوں کو بازار میں دیکھ۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو سب بلند
سب دعا کی قبولیت کا وقت ہے میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے سجاد کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری پہلی دعا یہ ہے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم عجل ولیک الفرج اللہم بلند آواز اللہم عجل ولیک الفرج اللہم اللہم عجل لولیک الفرج میرے اللہ تجھے امام زین العابدین کے آنسوؤں کا واسطہ آج جو مومن مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما میرے اللہ تجھے امام زین العابدین کی زخمی گردن کا واسطہ آج جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما میرے اللہ تجھے اس لمحے کا واسطہ جب مولا سجاد اور مولا باقر کی گردن ایک چھوٹی رسی میں بندھی تھی اس لحظے کا واسطہ جب مولا سجاد کمر سیدھی کرنا چاہتے تھے باقر کی آواز آتی تھی بابا رسی چھوٹی ہے میرا گلا گھٹ رہا ہے میرے اللہ اس مظلوم لمحے کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما میرے اللہ ہمیں مولا کی 100% اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ مجلس میں کوئی ایسا دن نہ ہو جب مصائب پڑے جائیں اور میری آنکھوں میں آنسو نہ ہو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے 3 مرتبہ بلند آواز سے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء حاضرین مجلس کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ماتم حسین